اگر ایک بندہ پڑھا نہیں سکتا تو کم سے کم علماء کی خدمت تو کر سکتا ہے، کم سے کم حفاظ کی خدمت تو کر سکتا ہے، کم سے کم قرآن پڑھنے والوں کی خدمت تو کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھنا، جو خدمت کرتا ہے اللہ اسے دنیا کے اندر بھی جزائیں عطا کرتا ہے، اللہ قبر و آخرت کے اندر بھی اسے جزائیں عطا کرتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے وقت کا، ایک دن اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے نا شاہی انداز کے اندر، اور رات کا وقت تھا، پورا قافلہ پوری فوج ساتھ ہے، جا رہے تھے، اچانک دیکھا گلی کے اندر ایک دکان ہے یا مکان ہے، اب اس کے باہر ایک دیوا جل رہا ہے، ایک دیوا ہے، اور دیوے کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، نوجوان ہے یا چھوٹی عمر کا بچہ ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب بادشاہ حیران ہو گئے، بھی رات کی اس پہ دنیا سو رہی ہے، غفلت کی نیند سو رہی ہے، اور یہ بندہ، یہ بچہ، یہ نوجوان یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ کچھ پڑھ رہا ہے۔ اس نے اپنے سپاہی کو بھیجا، جاؤ پتہ کرو یہ کیا کر رہا ہے، یہ کون ہے، یہاں پہ اس وقت رات کی اس پیر کیا کر رہا ہے، کیا کوئی پریشانی ہے، کوئی پرابلم ہے۔ اس نے فوجی کو بھیجا اور جا کر پوچھا تم کون ہو؟ کہا جی میں غریب سا انسان ہوں۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا اصل معاملہ یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر کوئی روشنی کا بندوبست نہیں ہے، یہ گھر ایک یہودی کا ہے، یا یہ دکان ایک یہودی کی ہے، اور ساری رات اس گھر یا اس دکان کے سامنے یہ دیوا جلتا رہتا ہے، چونکہ میرے گھر میں روشنی کا اہتمام نہیں ہے، اس لیے جب شام ہوتی ہے یہ دیوا جلتا ہے، میں ساری رات آ کے اس دیوے کے پاس بیٹھ جاتا ہوں اور رب کا قرآن یاد کرتا ہوں، حفظ کرتا ہوں، صبح جا کر اپنے استاد کو سنا دیتا ہوں۔ اب بادشاہ نے جب یہ بات سنی کہ قرآن سے پیار کرنے والا ہے، قرآن سے تعلق رکھنے والا ہے، قرآن کا درد سینے میں رکھنے والا ہے، اور حالت یہ کہ اس کے گھر میں چراغ نہیں، آج ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ مدرسے کس طرح چلتے ہیں، ان کے اندر کیا معاملات ہیں، ان کے اندر آٹا بھی ہے کہ نہیں ہے، ان کے اندر رہائش کا بھی اہتمام ہے کہ نہیں، بجلی ہے کہ نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، ہاں کوئی تقاضا کرے تو الگ بات ہے، لیکن ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ حالانکہ ہر ایک کو فکر کرنی چاہیے کہ یہ جو دین سیکھ رکھے گئے، آخر انہوں نے دین کی خدمت کرنی ہے، اسی مخلوق کی رہنمائی کرنی ہے، اسی مخلوق کو پیغام آ کر پہنچانا ہے، یہی قرآن آ کر سنانا ہے، یہی قرآن آگے پڑھانا اور سمجھانا ہے، ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ لیکن تھا بادشاہ، لیکن جب یہ بات سنی نا دل کی دنیا بدل گئی، دل کے اندر ایک دستک سی پیدا ہوئی، تو بادشاہ سلامت خود اتر کے گیا اور جا کر کہنے لگا آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آج ہی اپنے فوجیوں کو آرڈر کر دیتا ہوں، میری بادشاہت میں، میری سلطنت میں جو سب سے قیمتی اور سب سے بہترین چراغ ہے، آج آپ کے گھر کے اندر بھیج دیتا ہوں، اور میں اپنے فوجیوں کو، سپاہیوں کو یہ آرڈر بھی دے دوں گا، روزانہ آ کے تمہارے گھر کی اطلاع لیں، اور جس دن بھی اس دیوے کا تیل ختم ہو جائے گا نا ان کو بھیج کر واپس میرے دربار سے منگوا لینا ہے۔ یہ چراغ بھی بھیجوں گا اور ہر روز پتہ بھی کرواؤں گا، جس دن تیل ختم ہوا، صرف چراغ نہیں، کیونکہ چراغ چلتا ہی تیل سے ہے، ساتھ تیل کا اہتمام بھی کروں گا تاکہ تمہیں کوئی قرآن یاد کر رہے میں قرآن پڑھنے میں دقت اور پریشانی نہ ہو۔ اللہ کی عزت کی قسم بس اتنا سا عمل کیا اور واپس لوٹ کے گھر آ گیا۔ رات کو جب بستر استراحت پہ پہنچا، ادھر آنکھ لگی ادھر قسمت بیدار ہو گئی۔ زور لیا ہو سبحان اللہ۔ اتنا سا کام کیا، ایک حافظ قرآن جو قرآن حفظ کر رہا تھا، بھی طالب علم تھا، کوئی عالم نہیں تھا، کوئی مفتی نہیں، کوئی مفکر نہیں، کوئی محدث نہیں، کوئی بہت بڑا امام نہیں تھا، کوئی غزالی زمان نہیں تھا، کوئی وقت کا بہت بڑا ولی نہیں تھا، کوئی غوث قطب ابدال نہیں تھا، ایک طالب علم تھا مدرسے کا، صرف قرآن یاد کرتا تھا۔ اس کی اتنی سی خدمت کی کہ اس کے گھر میں چراغ بھی بھیجا اور چراغ کو جلانے کے لیے تیل کا بھی بندوبست کیا۔ اللہ کی عزت کی قسم رات کو جب آ کر بستر استراحت پہ لوٹا نا، ادھر آنکھ لگی ادھر قسمت بیدار ہو گئی۔ مدینے کے تاجدار نے زیارت کروا دی، بادشاہ نے دیکھا آقا حضور کے دیدار کیا، تھر تھر کانپنے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو بڑا گناہگار بندہ ہوں، میں تو بڑا خطا کار ہوں، میں اس قابل ہی کہاں تھا کہ آپ میرے اوپر کرم نوازی کریں، آپ مجھے اپنا دیدار عطا کروائیں۔ یا رسول اللہ میرے پاس دولت بھی ہے، میرے پاس سلطنت بھی ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، کافی عرصے سے منصوبہ بنا رہا تھا آپ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا، مگر یا رسول اللہ وقت کی قلت کے پیش نظر، ذمہ داریاں زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کے در پہ حاضر نہیں ہو سکا۔ میرے آقا نے فرمایا سونے تو ہمارے دربار میں نہیں آیا ہے، آج ہم نے خود ہی کرم کر کے تجھے اپنا دیدار عطا کروا دیا۔ یاد جوڑ کر کرتے یا رسول اللہ آخر یہ کرم ہوا کس وجہ سے، یہ فضل ہوا کس وجہ سے، یہ کرم نوازی کس وجہ سے ہوئی ہے؟ میرے پاس تو کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے، میرا کوئی بڑا کردار نہیں ہے، میرا معاشرے کے اندر کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے، اے اللہ کے حبیب یہ کرم کس وجہ سے ہوا ہے؟ میرے آقا حضور نے فرمایا بادشاہ سن، تو نے آج کی رات ایک دین کے طالب علم، ایک قرآن پڑھنے والے کی خدمت کی گئے، اس کی لاج رکھی گئے، اس لیے میں نے تجھے
کرم کیا ہے، تجھے اپنا دیدار عطا کیا ہے۔ اور یاد رکھ صرف دنیا کے اندر کی نہیں، جس طرح تو نے دنیا کے اندر اس قرآن حفظ کرنے والے کی تو نے لاج رکھی ہے، ایک دین کے وارث کی لاج رکھی ہے، کل میدان حشر میں مصطفیٰ تیری لاج رکھوں گا۔ تو نے دنیا میں اس حافظ قرآن کی لاج رکھی ہے، قرآن پڑھنے والے کی لاج رکھی ہے، اس دین کے وارث کی لاج رکھی ہے، کل قیامت کے دن میں تیری لاج رکھوں گا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، علماء کی خدمت کرنا، یہ دین والوں کی خدمت کرنا، قرآن پڑھنے والوں کی خدمت کرنا، یہ بہت عظیم بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی جزائیں دیتا ہے، قبر و آخرت کے اندر بھی جزائیں عطا فرمائے۔